السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا ایک کتاب رائگانی کے مصنف احمد مسعود کے ساتھ ہوگا۔ احمد مسعود وزیرستان یعنی جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں اور نوجوان شاعر ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام رائگانی جنوری 2022 میں شائع ہوا ہے۔ آج اس کتاب کی تقریب رونمائی ہے جس کے مہمان اعزاز جناب نسیم سحر ہیں اور راولپنڈی اسلام آباد کے معروف شعراء اس تقریب میں آج شریک ہوں گے، جو کہ راولپنڈی آرٹس کونسل میں منعقد کی جائے گی۔ احمد مسعود کو اپنے اسٹوڈیو میں آج ہم نے دعوت دی ہے تاکہ ان سے پوچھیں رائگانی کے متعلق اور اس کیفیت کے بارے میں جو اس کتاب میں جگہ جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک مایوسی کی کیفیت ہے جو ان کے اشعار میں اور ان کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیرستان کے یہ میری نالج کے مطابق پہلے شاعر ہیں اردو کے جنہوں نے باقاعدہ جن کی ایک کتاب چھپی ہے اور بہت ہی اچھی اور معیاری شاعری کرتے ہیں۔ یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، مجھے پڑھ کر بہت ہی اچھی لگی اور جو پختگی ہے ان کے کلام میں، جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ تو ان سے آج ہم رائگانی کے متعلق پوچھیں گے اور ان کے یہ جو مایوسی ہے ان کے لہجے میں، اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ احمد مسعود صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ اگر اپنا تعارف اپنے الفاظ میں کرا دیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میرا تعلق جنوبی وزیرستان تحصیل تیارزہ خیسورہ تروام سے ہے۔ جب وہاں جنگ چھڑ گئی تو ہم اس کے نتیجے میں ہجرت کر کے یہاں آ گئے اور یہاں پہاڑپور سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ پہاڑپور ڈیرہ اسماعیل خان؟ پہاڑپور ڈیرہ اسماعیل خان سے میں نے ایف اے کیا ہے اور آگے بھی اس اردو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ احمد مسعود صاحب، آپ کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے جس کا بارے میں ایک عمومی تاثر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، یعنی دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً میرا خیال ہے جتنی شاید آپ کی عمر ہے، اس عمر سے اگر حساب لگایا جائے تو دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور جو باہر کی دنیا میں یا باقی لوگوں میں جو ایک تاثر جاتا ہے اس میں ایک شاعر، وہ بھی اردو کا اور وہ بھی صاحب کتاب، یہ چیز ذرا تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے۔ تو کن چیزوں سے متاثر ہو کر آپ نے یہ کتاب لکھی یا شاعری کی طرف آپ کا رجحان ہوا اور کون سے ایسے عوامل تھے جن کی وجہ سے آپ اس طرف چلے گئے؟ جی بالکل، جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا جو امیج ہے وہ ایک دہشت گرد کے طور پر، ایک وحشی لوگوں کے طور پر سامنے آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، تو واقعی ہماری مٹی بہت زرخیز ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ پالش کیا جائے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں اردو کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہاں اردو میں شاعری کرنا اور پھر کتاب سامنے لانا اور اس کی اتنی پذیرائی ہونا، اس کے پیچھے چند محرکات ہے۔ چونکہ مجھے بچپن سے ہی اردو ادب اسٹڈی کرنے کو ملا۔ جب ہم ہجر کر کے یہاں آ گئے پہاڑپور میری خان میں، تو وہاں کالج کی لائبریری سے میں کتابیں پڑھتا تھا، بلکہ اسکول کے زمانے سے میرے بھائی کالج میں پڑھتے تھے تو وہ کتابیں لے کر آتے تھے میرے لیے، میں مطالعہ کرتا تھا اور پھر شوق ہوا کہ کیوں نہ میں بھی شروع کروں لکھنا شروع کیا۔ تو اساتذہ نے ساتھ دیا، عروض میں نے سیکھے اور اس کے نتیجے میں لکھتا چلا گیا۔ پھر آگے اللہ کا فضل ہوا اور میری کتاب شائع ہو گئی اور اس کتاب نے ایک امیج پیش کیا دنیا کے سامنے کہ ہم وزیرستان کے لوگ بھی خواب دیکھنے والے ہیں، حسن و تہذیب کا چرچا چاہنے والے ہیں، تو ایک کامیاب امیج میں نے پیش کیا۔ اچھا، آپ کی کتاب رائگانی جیسے کہ نام سے ہی اس کا ظاہر ہوتا ہے اور باقی آپ کی جو تحریر ہے اس کے اندر، یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، آپ کے کلام کے اندر مایوسی کا عنصر بہت زیادہ ہے اور شاعری کے اندر ایک امید جو ہوتی ہے اس کا پیغام دیا جاتا ہے، جبکہ آپ کی جو شاعری ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سسٹم سے یا اس سے جو ہے بہت زیادہ بدگمان ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اصل یہ جو مجموعہ کلام ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ ایک اس نوجوان کی کتاب ہے، اس نوجوان کا یہ
اس نوجوان کی شاعری ہے جس نے آنکھ کھولتے ہی بمباریاں دیکھی، تباہیاں دیکھی، لوگوں کو اغوا ہوتا دیکھا، جس نے کھیل کود کے زمانے میں ہجرت کی اپنے وطن سے، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ خبریں ہوتی تھی، لاشوں کی خبریں ہی ہیں، اور یہ بہت سے مسائل تھے، یعنی ہر حوالے سے تمام پہلوؤں سے ہم استحصال کا شکار رہے، اور اب تک وہ استحصال جاری ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ تو ظاہر ہے ایسے میں پھر شاعر بھی انسان ہوتا ہے اور وہ حساس انسان ہوتا ہے، اس پہ یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، تو یہی چیزیں مجھ پہ بھی اثر انداز ہوتی رہیں، اور اس کا اظہار شاعری میں در آیا کہ یعنی مایوسی کا عنصر بڑھ گیا کہ ہم یعنی آگے بڑھنے کا یا ترقی کا جو ہم سوچ رکھتے تھے اس کو ہر حوالے سے دبایا جا رہا ہے۔ اس آواز کو، کوئی بھی آواز جو قوم کی بلائی چاہتی ہے، قوم کو تعلیم کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، وہ دبا دی جاتی ہیں، تو ایسے میں مایوسی کا پیدا ہونا بھی فطری بات ہے۔ لیکن کوشش کی ہے میں نے کہ مایوسی نہ ہو بلکہ امید کا پیغام دیا جائے، اور بہت سی جگہوں پر امید کا پیغام بھی ہے جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم مزید استحصال کا شکار نہیں ہوں گے، مزید ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے خود کو، اور آگے بڑھیں گے، اور کچھ غم ذات کے مسائل بھی ہے، شکست ذات کا کسی حد تک اعتراف بھی ہے، اس میں اس کی بھی وجوہات ہے، اور یہ چیزیں چل گئی۔ ناظرین، جب وزیرستان کا نام آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ وہاں سے ایک ایسا شاعر جو اردو میں شاعری کرتا ہے اور بہت اچھی شاعری کرتا ہے، اور وہ شاعری کرتا ہے جو کہ جو اصول ہیں شاعری کے ان کے مطابق کرتا ہو۔ ان کی کتاب رائگانی سے انہوں نے اپنے محرکات کے بارے میں لکھا ہے، اور بہت ہی خوب لکھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں تاکہ تھوڑا سا ان کا آپ کو تحریر کی پختگی کا اور ایک آئیڈیا مل جائے کہ یہ کس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی ہوں گی۔ ان کا کلام بھی سنیں گے، لیکن یہ انہوں نے ایک کتاب کی شروعات میں میرے شعری محرکات کے نام سے جو لکھا ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ میری 19 سالہ زندگی کے خواب، زخم، تمنائیں، حسرتیں، آنسوں، آہیں، سسکیاں، اداسیاں، مایوسیاں اور اندیشے رائگانی کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں۔ میں اپنے بارے میں اور کچھ نہیں لکھنا چاہتا، بس ایک سوال کا جواب شریک کرنا چاہتا ہوں جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ احباب پوچھتے ہیں کہ آپ شعر کیسے کہہ لیتے ہیں، آپ کے شعری محرکات کیا ہیں؟ میں انہیں کہتا ہوں، میں نے بہت اداس موسم دیکھے ہیں، بہت ہی اداس، بہت سے روگ پالے ہیں، کائنات کی بدترین سزا، نظر انداز ہونے کی سزا جھیلی ہے اور بارہا جھیلی ہے۔ اپنی انا کے تیز اور سر اٹھاتے شعلوں کو کچلتے دیکھا ہے، اپنی محبت، خلوص اور سادگی کا تماشا ہوتے دیکھا ہے اور سر بازار ہوتے دیکھا ہے۔ وہ وحشت دیکھی ہے جس میں آنکھیں پھوڑ لی جاتی ہیں، وہ اذیت جھیلی ہے جس میں خود کو تو کیا خدا تک کو کوسا جاتا ہے۔ بیچارگی کا عذاب جھیلا ہے، غم روزگار بھی میرے سینے میں پلا ہے۔ میں جو خواہشات کا گلا دبانے کا بھی قائل نہیں، نے اپنی ضروریات کا گلا دبایا ہے۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے بچوں کو موسمی پھلوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ جوان لاشوں پر چیختی مائیں دیکھی ہیں، مسخ لاشوں سے لپٹی بہنیں دیکھی ہیں، تابوت کو تکتی یتیم آنکھوں میں تیرتی بے بسی دیکھی ہے۔ جبری گمشدگی کے شکار افراد کی ماؤں کو اپنے جگر گوشوں کے انتظار میں پتھر بنتے دیکھا ہے۔ میری آنکھوں نے بہت دلسوز مناظر دیکھے ہیں، دیکھ رہی ہیں اور دیکھنے ہیں۔ ہماری زندگیاں بے ثمر ہیں، ہمارے پر سلامت ہیں لیکن اڑ نہیں سکتے۔ ہماری آنکھیں بھی محفوظ ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اندھوں کے اختیار میں ہیں۔ ہماری ڈوریاں کہیں اور ہیں اور ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جن حالات میں، جس گھٹن میں ہم پل رہے ہیں، ایسے میں رونا نہیں چیخنا بنتا ہے۔ میں بھی چیخنا چاہتا ہوں، دھاڑیں مار مار کر چیخنا، ایسے چیخنا کہ دیواروں کے بھی کان پھٹ جائیں، لیکن ہمیں تو رونے کی بھی اجازت نہیں۔ سو میں شعر کا سہارا لیتا ہوں اور سینے کا بوجھ کاغذ پہ اتارتا ہوں۔ احمد محسود، ڈیرہ اسماعیل خان، نومبر 2021۔ احمد محسود صاحب، یہ تحریر جو آپ نے لکھی ہے یہ بہت ہی ایک درد انگیز قسم کی تحریر ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو واقعی وزیرستان اور ان علاقوں کے اندر جو حالات ہیں جو نظر آ رہے ہیں ہمیں، وہ کچھ اسی طرح کے حالات ہیں۔ تو اس سے مکمل ایک مایوسی کا عنصر آتا ہے، لیکن مایوسی کفر ہے
تو آپ اپنی جو نوجوان نسل ہیں انہیں میسیج کیا دینا چاہتے ہیں؟ صرف مایوسی کا دینا چاہتے ہیں یا امید کی کوئی کرن بھی دکھانا چاہیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے آنے والی یا ہماری نسل کو جو ہے وہ میں نے مایوس کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ مشہور شعر ہے کہ مایوسی اگر کفر ہے میاں تو اس حساب سے میں 1 مہینے سے ایمان میں نہیں۔ میں 1 مہینے سے ایمان میں نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ مایوسی ہے کہ سسٹم سے مایوسی ہے، یعنی یہ جو لوگ ہم پر مسلط ہے، جس سسٹم میں ہم چل رہے ہیں، اس میں بہتری کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ مایوسی ہمیں آگے کی طرف تحریک دیتی ہے۔ جب ہم اس سسٹم سے ہم مایوس ہو جائے کہ ہم اس میں سے آگے کا سفر نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کو لات مار سکیں گے، اس کو بہتری کی طرف اس میں قدم بڑھا سکیں گے۔ یہ مایوسی ایسی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، یہ مایوسی ہے کہ اس سسٹم آگے نہیں بڑھ سکتے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو یعنی میں میسج تو یہی دینا چاہوں گا کہ تعلیم کی طرف آئے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں سب کی بھلائی ہے اور ترقی ہے۔ ہماری نسل تک محفوظ ہو جائے گی، ہماری نسل ان تک جو ہے وہ اس اندھیرے سے نکلیں گے صرف تعلیم کی بنیاد پر۔ صرف تعلیم کی بنیاد پر، یعنی یہ اس سے نکلنے کا ایک واحد راستہ ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں سے نکل جائیں گے۔ جن اندھوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہماری ڈوریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کی ڈوریوں سے ہم اپنے آپ کو چھڑا پائیں گے۔ بالکل، سسٹم میں داخل ان ڈوریوں کو یہاں سے بیٹھ کر ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سسٹم میں داخل ہو جائیں، اور داخلے کا راستہ تعلیم ہی ہے۔ یعنی مشہور شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اپنے حصے کا جو دیا ہے وہ روشن کرنا ہے، تو چراغ سے پھر چراغ جلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ہم کافرہ جو ہے وہ کارواں بنتا جائے گا۔ ہم جو ایک بندہ ہمیں جس سسٹم کو، جس پیغام کو میں لے کے چلا ہوں یا چند لوگ لے کے چل رہے ہیں، ایک کارواں بنے گا ایک، اور اس طرح سے ہم اس اندھیروں سے، اس کھائی سے، اس کنویں سے نکلیں گے۔ بالکل صحیح۔ آپ چونکہ اردو میں شعر پڑھتے ہیں، جبکہ جنوبی وزیرستان کے اندر جو ہے پشتو میں شعر پڑھنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، تو آپ چونکہ نئی نسل سے آپ کا تعلق ہے، تو اردو میں شعر کہنے کا جو رجحان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے وزیرستان کے نوجوانوں میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی؟ پشتوں میں تو بہت زیادہ ہے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ میری کتاب ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ میرے جو آپ لوگ ہمیں پذیرائی دے رہے ہیں، تو ہمارے لوگ ابھی مجھے وہ سراہ رہے ہیں، پذیرائی دے رہے ہیں، تو اس سے یہ امید پیدا کی جا سکتی ہے کہ ہماری نسل اس طرف آئے گی، وہ پشتو کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی لکھے گی، اردو میں بھی پڑھے گی، تو اور انشاءاللہ وہ اس طرف آئے گی۔ اچھا احمد مسعود صاحب، آپ نے جب اردو میں شاعری کی شروعات کی تو ظاہر ہے کہ پہلے انسان کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اسے استاد کی اور اصلاح لینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کے ساتھ آپ کے اساتذہ کا کیا رویہ رہا، یا ان لوگوں کا کیا رویہ رہا؟ انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا، آپ کے اس کام کو مدد کی آپ کی، کہ جب آپ کو ان کی مدد کی جب ضرورت پڑی؟ جی بالکل، میں نے پہلا مشاعرہ جب پڑھا شہاب صفدر ربیع الاول کالج میں، تو اس میں جب کلام سنایا، اس کے بعد وہاں پر مہمان آئے تھے خورشید ربانی صاحب۔ اس کے بعد میں نے مشاعرے کے بعد خورشید ربانی صاحب کو اپنی غزلیں میسج کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا خیال بہت اچھا ہے، بس وزن کے مسائل ہے اس میں کچھ، آپ وزن سیکھیں۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، میں سر سے سیکھتا رہا، ان سے عروض کے حوالے سے اور دوسری چیزیں میں سیکھتا رہا، شعری رموز۔ تو اس طرح اس سلسلہ چل پڑا، اور پھر اساتذہ بھی میرے اور بھی کچھ شعراء تھے جو سینئر شعراء تھے، میں ان سے رہنمائی لیتا تھا۔ اس کے بعد جب عروض سیکھے، وزن سیکھے، تو اس کے بعد مجھے شعراء نے بہت سراہا، بہت حوصلہ افزائی کی، میری کتاب کی بھی بہت پذیرائی کی گئی، اور آج یہاں آرٹس کونسل میں اس کی تقریب بھی ہے۔ یہاں بہت سینئر لوگ آ رہے ہیں جن کی کتابوں کی تعداد میری عمر سے زیادہ ہے، ان کی تصانیف کی تعداد، تو وہ یہاں آج اظہار خیال کریں گے کتاب پر۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے تبصرے ہوئے، مجھے پذیرائی دی گئی میری حیثیت سے زیادہ۔ آج کے اس پروگرام میں جو کہ آرٹس کونسل میں ہونے والا ہے، اس میں نسیم سحر صاحب کو تو چونکہ ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے علاوہ اور کون کون آ رہا ہے؟ ان کے علاوہ ڈاکٹر فرد عباس صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر نثار ترابی صاحب، اور قیوم طاہر صاحب، رخسانہ سحر صاحبہ، رفت وحید صاحبہ۔ اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی ہے جو یہاں کے مقامی شعراء ہیں، سینئر شعراء ہیں، وہ اس میں شرکت کریں گے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ جو شعر و شاعری کے لیے جو ماحول درکار ہوتا ہے،
جیسے بہت ساری جگہوں میں حلقہ ارباب ذوق کی انجمنیں قائم ہیں. تو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آپ نے اپنی عمر گزاری, وہاں پر اس طرح کا کوئی ماحول میسر ہے؟ وہاں پر بھی شعری نشستیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جی شعری نشستیں ہوتی ہیں, لیکن ہم اس ماحول سے میں دور ہوں, چونکہ میں بالکل دیہات میں ہوں, مضافات میں رہتے ہیں, تو وہاں سے آنا جانا اتنی نشستیں اکثر سیکنڈ ٹائم ہوتی ہے, رات کو ہوتی ہے, اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا اس میں شرکت. تو میں خود کلامی کرتا ہوں, اپنی سطح تک گنگناتا ہوں, شاعری کتابیں پڑھتا ہوں, اس سے مجھے تحریک ملتی ہے اور میں لکھتا ہوں. لیکن فیس بک ایک پلیٹ فارم ہے جس پر میں ان شعراء اور ادباء کے ساتھ جڑا ہوں, اس کے ذریعے مجھے اپنے کلام پر داد بھی ملتی ہے, حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اور اصلاح کا موقع بھی ملتا ہے. اصلاح کا موقع جی, اور نشستوں سے میں دور ہوں کافی حد تک, چونکہ لیکن ہوتی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایسی ادبی نشستیں ہوتی ہیں. نشستیں ہوتی ہیں. پچھلی مرتبہ بھی مشاعرہ بھی ہوا تھا, کل پاکستان مشاعرہ, اس میں شرکت کی تھی میں نے, ادبزار فورم کی سالگرہ کے سلسلے میں تھا وہ. ویسے ڈیرہ اسماعیل خان میں کتنی ادبی تنظیمیں ہیں جو اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد کرتی ہیں؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو تنظیمیں ہے, ایک یہ تنظیم ہے ادبزار, اس کے علاوہ ابھی میرے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے چونکہ میں ان سے دور ہوں بہت حد تک. ٹھیک ہے, لیکن اور بھی تنظیمیں ہیں اور بھی بہت اور بھی ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا, ادب سے شغف جو آپ کا بڑا, اس کی ایک بڑی مین وجہ یہ تھی کہ آپ کو کتابیں میسر آئیں, جو آپ نے بتایا کہ آپ کے بھائی لے کر آتے تھے کالج سے, ایشو کرا کے لاتے ہوں گے یا وہ دیتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں, جہاں پر میرا خیال ہے کہ اب تو جنگ سے ساری چیزیں تباہ ہو چکی ہیں, ابھی حال ہی میں میرا خیال ہے کہ وانا کے اندر جو ہماری وزیر برادری ہے, انہوں نے ایک بہت بڑی لائبریری کا قیام عمل میں لے کر آ رہے ہیں, اور بہت بڑا اچھا اقدام ہے. اگر یہ لائبریریز ہوں تو شعراء یا معاشرے کو ایک پازیٹیو قسم کے لوگ دینے کے لیے یہ لائبریریز کتنا رول پلے کر سکتی ہیں؟ جو آج کل کے ہمارے نوجوان ہیں جو انقلاب کی باتیں سوچتے ہیں, صرف اور صرف نیگیٹو باتیں سوچ رہے ہیں, وہ پازیٹیو طرف لانے کے لیے کتابوں کا کتنا رول ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ جی بالکل, کتابیں بہت ہی تعمیری نسلیں تیار کرتی ہیں. جو قومیں, جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ ہر حوالے سے تعمیری ہوتے ہیں, وہ تخریبی سوچ نہیں رکھ سکتے. کتابوں کے شوقین یا کتابوں کے جو مطالعہ کرتے ہیں, تو وزیرستان میں اور وانا میں جو جس لائبریری کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس لائبریری سے بہت فائدہ ہوگا یہاں کے لوگوں کو, اور یہ لوگ زندہ باد اور مردہ باد کے نعروں سے نکلیں گے. صرف آج نوجوان ایک ان میں توانائی ہے, اور اس توانائی جو ہے وہ منفی استعمال ہو رہی ہے, جلسے جلوس اور دھرنے اور زندہ باد فلاں مردہ باد فلاں زندہ باد, اور بے شک اور یعنی وہ تحقیق کی طرف آئیں گے, وہ مطالعہ کی طرف آئیں گے, تو ان پر وہ ایک دنیا کھل جائے گی, ایک وسعت آئے گی ان کے سوچ میں, ایک سوچ میں, نظریے میں پختگی آئے گی, سوچ میں بہتری آئے گی. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم ان محرومیوں کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں تعلیم حاصل کر کے, اور اپنے جو بھی ہمارے غصب شدہ حقوق ہیں یا ہمارے علاقے کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوتی ہیں اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے اگر تعلیم حاصل کیا جائے اور سسٹم کا حصہ بنا جائے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم حاصل کر کے اور اس سسٹم میں ہم اپنی اس کو بہتری کی جانب لے کے جانے کی, سسٹم میں بہتری لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سسٹم میں داخل ہو, تعلیم حاصل کریں. اگر کسی ایک بڑے عہدے پر کوئی بھی بندہ ہے, وہ اب اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ کہ وہ کیا کرتا ہے, عوام کے ساتھ لوگوں کا استحصال کرتا ہے, ان کے حقوق غصب کرتا ہے, یا وہ ان کے حقوق دلواتا ہے. اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو حقوق دلوانے ہیں, تو ہم نے اپنی قوم کو تعلیم دینی ہوگی, ان کو اس زیور سے راستہ کرنا ہوگا, پھر وہ روشنیاں پھیلائیں گے ہر سو, اور تمام تر محرومیوں کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ. احمد مسعود صاحب, ہماری بھی یہ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں میں تعلیم کو عام کرے, تاکہ وہ لوگ ان محرومیوں سے نکلیں, دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں, اور پاکستان کے لیے ایک مثبت اور پازیٹیو شہری بنے, اور اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کریں. سب سے آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کتاب میں سے اگر ہمیں ایک دو اپنی. اچھا, یہ کتاب سے ایک غزل ہے کہ کوئی اعصاب پر سوار ہوا, کوئی اعصاب پر سوار ہوا, شہر دل میں بھی انتشار ہوا, اور میرے زخموں کا جب شمار ہوا, میرے زخموں کا جب شمار ہوا, ذکر تیرا ہی بار بار ہوا. اور یہ میرا فیوریٹ شعر ہے کہ اور پھر رہ گئی پڑھائی بھی, اور پھر رہ گئی پڑھائی بھی, یوں دل و جان سے نثار ہوا, اور پھر رہ گئی پڑھائی بھی, یوں دل و جان سے نثار ہوا.
کیا پتہ کس کماں سے نکلا تھا، کیا پتہ کس کماں سے نکلا تھا، تیر کوئی جگر کے پار ہوا، او کتنا مشکل تھا دام میں لانا، کتنا مشکل تھا دام میں لانا، کتنی آسانی سے شکار ہوا، او بس دکھی لوگ یاد رکھتے ہیں، بس دکھی لوگ یاد رکھتے ہیں، دل کسی پیر کا مزار ہوا۔ اور یہ اس شعر کو بہت سراہا گیا کہ شور اٹھا غوطہ خور ڈوب گئے، شور اٹھا کہ غوطہ خور ڈوب شور گئے، اٹھا غوطہ خور ڈوب گئے، گویا دستے ہنر پہ وار ہوا، شور اٹھا غوطہ خور ڈوب گئے، گویا دستے ہنر پہ وار ہوا، ایک جوڑی بچھڑ گئی احمد، ایک جوڑی بچھڑ گئی احمد، اور ویران سبزہ زار ہوا۔ یہ کچھ اشعار میں نے وزیرستان کے حالات کے تناظر میں لکھے تھے، جب وہاں آپس میں ہم دست و غریباں تھے، تو کہ اے شہر خستہ حال تیرے بام و در کی خیر، اے شہر خستہ حال تیرے بام و در کی خیر، ہر ایک گر کی خیر ہو ہر ایک بشر کی خیر، تخریب کار سنگ لیے صف بصف کڑے، تخریب کار سنگ لیے صف بصف کڑے، مالک مجھے ہو جو ہو میرے چارہ گر کی خیر، مالک مجھے ہو جو ہو میرے چارہ گر کی خیر۔ اور یہ شعر ہے کہ یہ مارکا یہ جنگ ہے اپنوں کے درمیان، یہ مارکا یہ جنگ ہے اپنوں کے درمیان، مولا ادھر کی خیر ہو مولا ادھر کی خیر، یہ مارکا یہ جنگ ہے اپنوں کے درمیان، مولا ادھر کی خیر ہو مولا ادھر کی خیر، ہے بے ہنر ہے عیش پرست اہل اختیار، ہے بے ہنر ہے عیش پرست اہل اختیار، کوزہ گروں کی خیر ہو دستے ہنر کی خیر، کوزہ گروں کی خیر ہو دستے ہنر کی خیر، اے حسن بے نیاز یہاں پر صد احتیاط، اے حسن بے نیاز یہاں پر صد احتیاط، یہ حاسدوں کا شہر ہے سو خوش نظر کی خیر۔ اور مقطع ہے کہ مقتل سے پہلے ایک یہی بات دل میں ہے، مقتل سے پہلے ایک یہی بات دل میں ہے، دستار کا وقار رہے دوست سر کی خیر۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک آخری چیز، جتنی یاس اور جتنی آپ کی کتاب میں جو مایوسی اور جو رائگانی جیسے آپ نے اس کا نام رکھا ہے نظر آتی ہے، ہماری نوجوان نسل کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ جی پیغام میرا ایک ہی پیغام ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، یعنی تعمیری سوچ کی طرف آئے، ایک دو یعنی ہم تو ادھر کی خیر ادھر کی خیر، یہی پیغام میں عام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ چاہے ایک مثبت شہری بنے، ایک تعمیری شہری بنے، ادھر کی بھی خیر چاہے ادھر کی بھی خیر چاہے، تو پھر ہم بحیثیت قوم اوپر جا سکیں گے، اٹھ سکیں گے۔ اور تعلیم ہمیشہ سے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ تعلیم کی طرف آئے، جدید تعلیم کی طرف آئے، تو انشاءاللہ ہم آگے جا سکیں گے۔ احمد مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے موقع دیا، بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ کی ملاقات بھی احمد مسعود سے ہو گئی، نوجوان شاعر جن کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے دوبارہ کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔